کہ جن بھی اور انسان بھی میری بندگی کرے، رزق میرا کھائیں اور شکر بھی میرا بجائے۔ حضرت شیخ پوری رحمت اللہ علیہ اکثر ایک مثال دیتے تھے، فرماتے تھے کہ میں ایک جگہ سے گزر رہا تھا تو ایک چھوٹی بچی ایک مرغی کو تھپڑے مار دی، اور میں نے اس سے پوچھا بیٹی اس کو کیوں مار رہی ہے، تو بے زبان مرغی ہے بیچاری۔ بولے مولوی صاحب تجھے کیا پتا، یہ چھوٹا سا چوزا تھی، جب میرے ابو لائے تھے میں نے اسے گھر میں پالا، دانا ڈالا، پانی ڈالا، دڑبا بنایا، گرمی سردی سے بچایا، کتے بلے سے بچایا، اور میرا ایک ہی مقصد تھا کہ یہ انڈے دے گی پھر ہم انڈے کھائیں گے۔ اب یہ انڈے دینے والی ہو گئی ہے، دانا اب بھی میں ڈالتی ہوں، گھر میں اب بھی ہمارے رہتی ہے، لیکن جب بھی اسے انڈا زور کرتا ہے پڑوسیوں کے گھر میں دیا، دانا ہمارے ہاں سے کھاتی ہے، انڈا وہاں۔ تو وہ فرماتے تھے کہ دیکھو ایک بچی بھی برداشت نہیں کرتی کہ جس مرغی کو دانا میں ڈالتی ہوں وہ انڈا پڑوسن کے گھر میں دے۔ تو وہ رب جس نے ماں کے بطن سے لے کر آپ کا بچپن، لڑکپن، جوانی، بڑھاپا، قبر تک ساری ضروریات کا اہتمام کیا، انتظام کیا، انسرام کیا، وہ یہ کیسے وہ گوارا کرے کہ میرا بندہ جس کی ہر ضرورت میں پوری کرتا ہوں، اور جب شکریہ کا وقت آئے تو غیر کے آستانے پر ماتھا ٹیکے۔ اللہ رب العالمین ہم سے کہیں زیادہ غیرت ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک موقع پر حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مجلس میں بات کی، لو رأیت رجلا مع امرأتی لأضربہ بالسیف، اگر میں اپنی گھر والی کے ساتھ، یعنی اس نے اپنی غیرت کا اظہار کیا، اگر اپنی گھر والی کے ساتھ میں کسی غیر کو دیکھ لوں تو پھر تو اس سے میری تلوار ہی نمٹے، لأضربہ بالسیف، میں تلوار سے اس کا کام تمام کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک بات پہنچی، آپ نے ناراضگی یا غصے کا اظہار کرنے کے بجائے، جیسے ہمارے ہاں بعض لبرل بننے کی کوشش کرتے ہیں اور کہتے ہیں میاں دیکھو یہ تو قانون ہاتھ میں لینے والی بات ہے۔ اللہ کے رسول نے بجائے سعد کو ڈانٹنے کے آپ نے صحابہ سے کہا انظروا الی غیرت سعد، سعد کی غیرت کو دیکھو کتنا غیرت والا ہے، اس لیے کہ اسلام پورے کا پورا مذہب غیرت مندوں کا ہے، بے غیرتوں کا اس کے اندر کوئی ٹھکانا نہیں، پورا مذہب غیرت والا۔ پھر آپ نے 2 قدم آگے بڑھ کر فرمایا انا اغیر من غیرت سعد، اللہ کی قسم میں سعد سے زیادہ غیرت والا ہوں، میں سعد سے زیادہ غیرت والا ہوں۔ پھر 1 قدم اور آگے بڑھے، فرمایا واللہ اغیر منی، اللہ کی قسم اللہ مجھ سے بھی زیادہ غیرت والا ہے۔ جو رب اتنا غیرت والا ہے، آپ دیکھ لیں دنیا اس کے سامنے غیروں کے آستانوں پر جھکی پڑی ہے، ماتھے رگڑتی ہے، سجدے کرتی ہے، گڑ گڑاتی ہے، چادریں چڑھاتی ہے، کیوڑے سے دھوتی ہے، سب کچھ کرتی ہے، لیکن ان کو صبح سے شام دوپہر روٹی ہوئی کھلاتا ہے۔ کوئی اس کا کسی نے روزی، اللہ رب العالمین نے کسی کی روزی بند نہیں کی کہ اس نے شرک کیا تو آج اس کی روزی بند، بلکہ وہابیوں سے زیادہ دے رہا ہے، اس لیے کہ ان کے لیے اللہ نے صرف دنیا رکھی، صرف ما لہ فی الآخرۃ من خلاق، آخرت صرف اور صرف اہل توحید کی ہے، اہل شرک کے لیے آخرت میں کچھ نہیں۔
فرمایا یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له. اے دنیا والو، کائنات کا مالک تمہارے سامنے ایک مثال بیان کرتا ہے. توجہ سے سنو، کان لگا کر سنو. ان الذین تدعون من دون اللہ، جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، لن یخلقوا ذبابا، ان کی کمزوری کا یہ عالم ہے، ان کی بے بسی کا یہ عالم ہے. تم ان سے بیٹے بیٹیاں پوتے پوتیاں مانگتے ہو. لن یخلقوا ذبابا، وہ تو ایک حقیر مکھی بھی پیدا کرنے کی طاقت نہیں رکھتے. اتنے کمزور ہیں، اتنے بے بس ہیں. فرمایا وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ، یہ نفی رب العالمین نے کسی ایک سرکار کی نہیں کی. یہ نہیں فرمایا کہ اجمیر والا ایسا نہیں کر سکتا، یا لاہور والا مکھی نہیں بنا سکتا، یا پاک پٹن والا ایسا نہیں کر سکتا، یا چاکرا شریف والی سرکار ایسی نہیں کر سکتی، یا مدینے والی سرکار ایسی نہیں کر سکتی. فرمایا وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ، اگر ساری دنیا کے پیر فقیر جمع کر لو پھر بھی لن یخلقوا ذبابا، سارے مل کر بھی ایک مکھی نہیں بنا سکتی. مکھی تو بنانا دور رہا، اقبال بھی بدلا جا نہ سکا. اے خالق کل، اے مالک کل، اے رازق کل، اے حاکم کل، سبحان ہے تو، رحمان ہے تو، تیری صفتیں کوئی بھی پا نہ سکا. ہر شے پہ تصرف ہے تیرا، جب حکم دیا تب می برسا. اے مالک ابر سے تیرے سوا ایک بوند بھی کوئی گرا نہ سکا. اے خالق کل، اے مالک کل، اے رازق کل، اے حاکم کل، سبحان ہے تو، رحمان ہے تو، تیری صفتیں کوئی بھی پا نہ سکا. یونس نے پکارا اے اللہ اور بیٹھ گیا تھا کشتی میں، تیرا حکم تو مولا ٹل نہ سکا، وہ خود کو پار لگا نہ سکا. تیرا حکم تو مولا ٹل نہ سکا، وہ خود کو پار لگا نہ سکا. تو جس کو ڈبونے پر آئے پھر کس کی ہے طاقت پار کرے. محبوب تیرا مجبور رہا، کشتی میں پسر کو بٹھا نہ سکا. محبوب تیرا مجبور رہا، کشتی میں پسر کو بٹھا نہ سکا. خالق وہ نہیں جس سے کہ کبھی بن سکتی نہیں ایک مکھی بھی. خالق وہ نہیں جس سے کہ کبھی بن سکتی نہیں ایک مکھی بھی. مکھی تو بنانا دور رہا، اقبال بھی بدلا جا نہ سکا. اے خالق کل، اے مالک کل، اے رازق کل، اے حاکم کل، سبحان ہے تو، رحمان ہے تو، تیری صفتیں کوئی بھی پا نہ سکا. اللہ رب العالمین کو یکتا مانیے، ہر قسم کی طاقت کے اعتبار سے، قوت کے اعتبار سے، رزاقیت کے اعتبار سے، الوہیت کے اعتبار سے رب العالمین کی ذات میں نہ کوئی شریک، نہ رب العالمین کی صفات میں رب العالمین کے کوئی شریک ہے، اور نہ اس کی الوہیت میں کوئی شریک. بندگی کرو تو آپ کے سامنے صرف اللہ کی ذات ہونی چاہیے، اور اگر اللہ رب العالمین کو واسطے اور وسیلے دو، اس کے صفاتی نام ان کے دینے چاہیے. فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى
فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے اور بھی اچھے اچھے نام ہیں، جب بھی رب العالمین کو پکارو اللہ کے ناموں سے پکارو۔ ایک نام سے تھک جاؤ دوسرا نام جپنا شروع کر دو، ایک نام بھول جائے دوسرا نام یاد کر لو۔ اللہ کے اتنے اچھے اچھے نام ہیں، اللہ رب العالمین کو ان ناموں سے پکارو۔ ان غیر کے آستانے پر جا کے تمہیں کیا ملنے والا ہے؟ یہ تو اتنے کمزور ہیں۔ وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ، سارے جمع ہو کر ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے، تمہیں بیٹے اور بیٹیاں کہاں سے دیں گے؟ اگر تم دنیا میں کہتے ہو ہماری شادی کو 10 برس گزر چکے، اولادیں نہیں ہوتی، بیٹے نہیں ہوتے، بیٹیاں نہیں ہوتی، کبھی بیٹے ہوتے ہیں تو بیٹیاں نہیں، کبھی بیٹیاں ہوتی ہیں تو بیٹے نہیں، کبھی کچھ بھی نہیں ہوتا، آدمی اولاد کو ترستا ہے، سارے ڈاکٹروں کے علاج چھان مارتا ہے، راکی بھی کوئی نہیں چھوڑتا، تعویذ گنڈے والا بھی کوئی نہیں چھوڑتا، بوتلیں بھی ہر مولوی کی تو کی ہوئی ساری بوتلیں پی جاتا ہے، مگر گھر میں آنگن میں اولاد کی نعمت کا پھول نہیں کھلتا۔ رب العالمین کہتا ہے تیری تشخیص بھی غلط، تیرا علاج بھی غلط۔ یَهْبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهْبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ۔ اللہ رب العالمین جسے چاہتا ہے بیٹیاں ہی بیٹیاں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹوں سے نوازتا ہے، جس کو بیٹے دیتا ہے بیٹیوں کو ترستا ہے، اسی کے خزانے میں ساری کنجیاں رب العالمین کے پاس ہیں۔ وہ تالا کھولے گا تو کھلے گا، وہ نہیں کھولے گا تو دنیا کا کوئی پیر فقیر کھول ہی نہیں سکتا۔ فرمایا وہی جسے چاہے بیٹیاں دے، او یزوجہم ذکرانا و اناسا، جسے چاہے دونوں ملا کر دے، بلاول بھی دے بختاور بھی دے، او یزوجہم ذکرانا و اناسا، جب چاہے دونوں ملا کر دے، اور اگر نہ دینے پہ آئے وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، بالکل بانجھ بنا کر چھوڑ دے، پہلی شادی دوسری شادی تیسری شادی 4 شادیاں بھی پوری کر لی لیکن اولاد کی نعمت سے محروم۔ آخر یہی حل نظر آیا کہ ایدی سنٹر سے کوئی بچہ اٹھا کر کے پال لو، اس خواہش و تمنا کو پورا کر لو۔ اللہ کہتا ہے سب کچھ میرے ہاتھ میں ہے، پیر فقیر ملنگ درنگ سب کچھ کچھ نہیں۔ ساری دنیا کے اندر رب العالمین نے ایک ہی نظام اپنے ہاتھ میں رکھا، کچھ بھی تو کسی کو نہیں دیا، حتیٰ کہ انبیاء بھی یہی کہتے ہیں اگر ہمارے پاس اللہ رب العالمین کے خزانوں کی چابیاں ہوتی لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، بہت ساری خیر ہم جمع کر لیتے، بھلائیاں جمع کر لیتے، لیکن کیونکہ یہ سب کچھ اللہ رب العالمین کے پاس۔ ہم دیکھتے ہیں دنیا میں کلمہ پڑھنے والا کلمہ بھی پڑھتا ہے، مسلمان بھی کہلاتا ہے، مومن بھی کہلاتا ہے، نئی گاڑی جب بھی کمپنی سے نکال کر گھر لے آئے، مالک کی جان زیادہ قیمتی ہے۔ مجھے بتائیے گاڑی قیمتی ہے یا گاڑی کے مالک کی جان زیادہ قیمتی ہے؟ جس گاڑی میں دولہا اور دلہن کو لا رہے ہو وہ گاڑی زیادہ قیمتی ہے یا دولہا اور دلہن کی جان زیادہ قیمتی ہے؟ بتائیے نا، جان زیادہ قیمتی ہے تو پھر ایک ایک جوتی دولہا اور دلہن کے گلے میں بھی ہونی چاہیے، ایک جوتی گاڑی کے مالک کے گلے میں بھی ہونی چاہیے، تاکہ گاڑی بھی بچے تو مالک بھی بچے۔ یہ تو نہ ہو کہ گاڑی تو بچ جائے اور مالک لڑک جائے، کیا فائدہ؟ یہ جوتیاں نہیں بچاتی، اللہ بچاتا ہے۔ اور اللہ نے ان کی کمزوری کا ایک سٹیپ اور آگے بیان کرنا ہے۔ فرمایا وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَن يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ،
اگر ان کی میں خطیبانہ انداز میں اگر ترجمہ کروں، ان کے سامنے رکھی حلوے کی پلیٹ میں سے سوجی کا ایک دانہ اگر مکھی لے کر اڑ جائے، لَن يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْ، اس سے واپس لینے کی بھی طاقت نہیں رکھتے، اتنے کمزور ہیں، طاقتور اتنے ہیں کہ دریاؤں میں ڈوبتی کشتیاں ترا دیا کرتے ہیں۔ بدبختوں کے عقیدے دیکھو، کمزوری اتنی ہے کہ مکھی کے منہ سے بھی سوجی واپس نہیں لے سکتے، اور کشتیاں جو تراتے ہیں وہ بھی آج کی ڈوبی نہیں، 100 سال پرانی ڈوبی کشتیاں ترا دیا کرتے ہیں۔ مشرک کی عقل تکنے میں ہوتی ہے، ذرا نہیں سوچ۔ آج دنیا میں جتنے بھی مزارات چلتے ہیں، ان مزاروں پر جتنے لوگ جاتے ہیں، اگر اس نقطے پر، اس پوائنٹ پر اتنا بھی سوچ لیں، میں آج سال بعد آیا ہوں، آج 6 سال بعد آیا ہوں، آج 10 سال بعد آیا ہوں، لیکن یہ مجاور 24 گھنٹے مزار پہ بیٹھے رہتے ہیں، جھاڑو دیتے ہیں، پوچھا لگاتے ہیں، صفائیاں کرتے ہیں، عطر اور کیوڑے چھڑکتے ہیں۔ اگر یہ بابا دینے والا ہوتا تو ان کے ہاتھ ہماری جیبوں کی طرف کیوں ہوتے؟ کبھی سوچا کسی نے کہ ہم 10 سال بعد آئے ہیں مزار پہ کہ بابا کچھ دے گا؟ اگر بابا دینے والا ہوتا تو جو 24 گھنٹے مجاور بن کے وہاں بیٹھا ہے، 24 گھنٹے مجاور بن کے بیٹھا ہے، تو یہ مجاور اس بابے سے نہ لیتا، ہم سے کیوں لیتے؟ پھر اتنے بڑے بڑے تجوریاں، مضبوط لوہے کے باکس رکھے تاکہ آنے والا اس میں چندہ ڈالے۔ اور یہ جتنے الیکشن میں لڑتے ہیں، گدی نشین، سجادہ نشین، سارا وہی مزاروں کا پیسہ ہو جو الیکشن مہم میں لٹاتے، حرام کا پیسہ حرام مد میں چلا جائے۔ ما قدر اللہ حق قدری، اللہ نے اپنی مخلوق سے شکوہ کیا، ما قدر اللہ حق قدری ان اللہ لقوی عزیز۔ ان بکاروں نے اللہ کی ویسی قدر نہیں کی جیسی قدر کا رب العالمین استحقاق رکھتا تھا، ایسی قدر نہیں کی۔ آج دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ کہیں نقل مرکز کی چھاؤں میں سجدے، کہیں مرنے والے کے پاؤں میں سجدے، اشاروں میں سجدے، نگاہوں میں سجدے، یہاں اور وہاں خانقاہوں پہ سجدے، یہ قبہ پرستی کے پامال سجدے، مزاروں پہ جا جا کے ہر سال سجدے، مزاروں پہ جاتے ہو بہرے سفارش، جو خود سو چکے کیا سنیں گے گزارش، جو مائل بخواب اجل ہو چکے ہیں، لحد میں جو آرام سے سو چکے ہیں، جو کروٹ بدلنا نہیں جانتے ہیں، انہیں آپ مشکل کشا مانتے ہیں۔ ارے ان کو تو کروٹ بدلنا بھی نہیں آتی قبر میں، تیری مشکلیں کیا آسان کریں گے؟ ارے مشکل کشا وہ ہوا کرتا ہے جس پر کبھی مشکل نہ آئے، حاجت روا وہ ہوا کرتا ہے جس پر خود کبھی حاجت نہ آئے۔ یہ تو خود مانگتے ہیں، یہ کیا دیں گے؟ ایک فقیر دوسرے فقیر کو کیا دے گا؟ ایک فقیر دوسرے کو کیا دے گا؟ یہ تو خود مانگتے ہیں۔ شیخ قبری رحمت اللہ علیہ کی ایک اور مثال مجھے یاد ہے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ کسی گاؤں میں پیر صاحب آئے ہوئے تھے، لوگوں نے دعوت کھلائی، اچھا خاصا بکرا وکرا کھلایا، ظاہر بات ہے جب کھائیں گے تو پھر سیوریج کا سسٹم بھی حرکت میں آتا ہے۔ اب وہ پریشر پڑا تو پریشان ہو، مرید سے کہا جلدی سے پانی کا لوٹا لاؤ۔ اس زمانے میں یہ واش روم، لیٹرینیں، یہ چیزیں نہیں ہوتی تھی، کھیتوں میں جانا پڑتا۔ اب وہ لوٹا لایا، پیر صاحب کے ہاتھ میں لوٹا دیا اور پیر صاحب بھاگے جا رہے کھیتوں کی طرف۔
راستہ میں ایک مرید آ گیا، حضرت چھوٹا سا ایک مسجد ہے، مسئلے کا بچہ پرے ہٹ، روک ہی نہیں رہا۔ اب شیخ پوری رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے دیکھو یہ ہے حاجت روا، جس کو حاجت نے پیچھے آگے لگا رکھا، حاجت پیچھے پیچھے، حاجت روا آ گیا، اپنی حاجت تو روک نہیں سکتا، دوسرے کی حاجت روائی کیا کرے گا؟ دوسرے کی حاجت روائی کیا کرے گا؟ یقین مانیے اگر آدمی صرف قرآن مجید کا ترجمہ بھی پڑھے نا، مشرک نہیں رہ سکتا، مشرک رہ ہی نہیں سکتا۔ قرآن دلوں کا زنگ اتارنے والی کتاب، شرک کو جڑ سے کاٹنے والی کتاب ہے، بشرطے کوئی وہ جو تقلید کا چشمہ، کالا چشمہ ہٹا کے قرآن کو اس کی اصلی شکل میں دیکھے، اصلی رنگ میں دیکھے، تو قرآن دلوں میں اترتا ہے، قرآن بتاتا ہے کہ حق کیا ہے۔ ما قدر اللہ حق قدر، ان لوگوں نے اللہ کی ویسی قدر نہیں کی جیسی قدر کرنے کا اللہ حق رکھتا، اور اللہ قوی بھی ہے، غالب بھی ہے۔ میرے بھائیوں، توحید اتنا مشکل مسئلہ نہیں ہے، اتنا مشکل مسئلہ نہیں ہے کہ آپ سمجھو کہ میں 8 سال مدرسے میں گزاروں گا تو توحید سمجھ میں آئے گی، نہیں۔ یہ جو اللہ کے رسول نے بکریاں چرانے والوں کو، اونٹ چرانے والوں کو، بھیڑ چرانے والوں کو آپ نے جو توحید سکھلائی ہے، وہ کوئی درس نظامی کے فارغ التحصیل نہیں تھے، اسکول مدرسے کے طالب علم نہیں تھے، یونیورسٹیوں اور کالجز کے نام تک نہیں تھے، وہ لوگ پڑھے لکھے نہیں تھے، لیکن اللہ کے رسول نے توحید ان کے دلوں میں ایسی اتار دی، آج وہ توحید میں ہمارے امام، آج وہ ہمارے امام ہیں، ہم ان سے توحید لیتے اور سیکھتے ہیں۔ توحید اتنا آسان ہے۔ اللہ قرآن مجید میں کہتا ہے میرے بندے تو نہیں پڑھ سکتا نا، پڑھا لکھا نہیں ہے، کوئی بات نہیں، بخاری نہیں پڑھ سکتا، مسلم نہیں پڑھ سکتا، کوئی بات نہیں، لیکن دنیا کو تو پڑھ سکتا ہے نا، دنیا کو تو پڑھ سکتا ہے۔ پوری دنیا توحید کی ایک کھلی کتاب ہے، ایک ایک چیز پہ غور کرتا جا، یہ پوری کی پوری دنیا درس توحید ہے تیرے۔ فرمایا وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، جانوروں میں بھی رب العالمین نے تمہارے لیے عبرت رکھی ہے۔ نسقیکم مما فی بطونہ من بین فرث، آپ اس چیز پر غور کرو، صبح ناشتے کی ٹیبل پر رکھا ہوا دودھ کا گلاس پینے سے پہلے اسے سوچو کہاں سے آیا، کیسے آیا، کن پروسیس میں سے گزر کر تیرے ظرف میں آیا، تیرے ظرف میں شفاف اور خالص میٹھا اور کچھ رنگ اور کچھ ذائقہ دودھ، اس کو پینے سے پہلے سوچ کہاں سے آیا، کیسے آیا۔ دیکھتا نہیں تیری بھینس کی رنگت کالی، تیرے چارے کی رنگت ہری، پھر وہ بھینس وہ چارہ کھائے، من بین فرث ودم لبنا خالصا، ہم گوبر کے بیچ میں سے، خون کے بیچ میں سے تمہارے لیے شفاف اور خالص دودھ مہیا کرنے والا بتاؤ کون؟ اللہ۔ فرمایا ہم دودھ میں بھینس کی سیاہی کو بھی شامل نہیں ہونے دیتے، چارے کی ہریالی کو بھی شامل نہیں ہونے دیتے، پیشاب کی پلاہٹ کو بھی شامل نہیں ہونے دیتے، گوبر کی بدبو کو بھی شامل نہیں ہونے دیتے، لیکن گزرتا انہی راستوں میں سے ہے، لیکن جب تیرے گلاس میں آتا ہے ان گلازتوں میں سے کسی کا رنگ اس میں باقی نہیں ہوتا۔ یہ فلٹریشن کا نظام کس نے لگا دیا؟ پھر 11ویں کے موقع پر پیر کے نام پر کیوں بانٹتے ہو؟ کیوں بانٹتے ہو؟
ویسے دودھ پینے کا شوق ہے تو بے شک پی لیا کرو، بریانی کھانے کا شوق ہے تو ویسے کھا لیا کرو، اسے حرام کر کے کیوں کھاتے ہو؟ کیوں حرام کر کے؟ آپ نے وہ کلپ اچھی طرح دیکھا ہوگا، حنیف قریشی صاحب نے کہا کہ جی ایصال ثواب کے موقع پر قرآن خوانی کرنا اور یہ سب درست اور جائز ہے۔ میں نے کہا ناجائز۔ میں نے کہا رسول اللہ کے زمانے میں بھی وفاتیں ہوتی تھی اور اس زمانے میں قرآن بھی تھا، کبھی ہوا کہ کسی صحابی کی وفات پر لوگ پارے لے کر یا حافظ اکٹھے کر کے بیٹھے ہوں یار ایک ایک پارہ تم پڑھ لو اور پھر اس کو بخشو؟ تو بیچ میں احمد لیاقت صاحب کہنے لگے کہ جی قاری صاحب آپ بھی کمال کرتے ہو، بھلا صحابہ تو بخشے بخشائے لوگ ہیں، انہیں ثواب کی کیا ضرورت تھی کہ ہم کو بخشے؟ تو میں نے کہا تمہاری نظر میں پیر عبد القادر جیلانی گناہ گار ہے؟ کہنے لگا نہیں۔ تو میں نے کہا پھر ہر مہینے ان کے نام کی 11ویں کیوں بخشواتے ہو؟ اللہ نے اس کے منہ سے نکلا بولی بریانی کھانے کے لیے۔ میں نے کہا پھر ٹھیک ہے کھاتے رہو۔ یقین مانیے جب وقفہ ہوا حنیف قریشی صاحب اس پہ اتنے برہم ہوئے کہ اگر آپ نے جواب دینے ہیں تو ہمیں کیوں بلاتے ہیں؟ ہمیں کیوں بلاتے ہیں؟ اب آپ نے کہا بریانی کھانے کے لیے کرتے، ہم کوئی بریانی کھانے کے لیے کرتے؟ اور یہ اب باہر جا کے سب کو بتائے گا، بولے یہ تو بریانی کھانے کے لیے کرتے۔ میں نے کیا قسم دلا دو میں نہیں بتاؤں گا، یہ شو لائیو چل رہا ہے، سب نے سن لیا، مجھے کسی کو بتانے کی ضرورت ہی نہیں۔ اللہ کے بندے حق ہمیشہ سر چڑھ کر ہو، حق کو آنچ نہیں ہے، الحمدللہ۔ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ جب اس بھینس کے رنگت بنانے میں پیر صاحب کا ہاتھ نہیں، سینگ بنانے میں ہاتھ نہیں، چارے میں ہاتھ نہیں، حتیٰ کہ گوبر تک بنانے میں بھی پیر صاحب کا کوئی ہاتھ نہیں، تو دودھ جب اتنا شفاف تیرے پاس آئے، دے رب اور بانٹے غیر کے نام پر، یہ تو انصاف نہیں ہے۔ اقبال کہتا ہے سمجھ میں نقطہ توحید آ تو سکتا ہے، تیرا دماغ ہی بت خانہ ہو تو کیا کہیے؟ یہ مسئلہ مشکل نہیں ہے، آسان مسئلہ۔ اقبال کی باتیں بڑی عجیب ہوتی، ایک جگہ سوالیہ انداز میں توحید کو بیان کرتا ہے، کہتا ہے پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون، پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون، اور کون دریاؤں کی موجوں سے اٹھاتا ہے سحاب۔ بولو نا فیصل آباد والوں، بولو کون؟ اللہ ہی، اللہ ہی، صرف اللہ اٹھاتا ہے اور کسی کا عمل دخل نہیں۔ کس نے بھر دی موتیوں سے خوشے گندم کی جیب، کس نے سکھلائی ہے موسموں کو ہوئے انقلاب، کس نے؟ فیصل آباد والا اللہ نے۔ آسمان کے دامن میں بادلوں کے رواں دواں قافلے، جن میں گرمی بھی ہے، جن میں سردی بھی ہے، جن میں پانی بھی ہے، جن میں آگ بھی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں بجلی چمکتی ہے، آگ نظر آتی ہے، حالانکہ بادل پانی سے بھرے ہوئے ہیں۔ یہ دونوں متضاد چیزیں کس نے جمع کر دی؟ اور فری کارگو سروس کا یہ نظام، کراچی میں سمندر، وہاں سے اللہ رب العالمین سورج کی تپش سے بخارات کو اٹھا کر اوپر ٹھنڈی جگہ پر لے جا کر انہیں جما دیتا ہے، اور پھر اس پانی کو ہوا کے دوش پر، جیسے آپ کے ہوائی جہاز ہوا کے دوش پہ آتے ہیں، اللہ اسی ہوا کے دوش پر جمے ہوئے پانی کو چلاتا ہے، جہاں سمندر نہیں، جہاں دریا نہیں،
جہاں جہاں پانی کی ضرورت ہوتی ہے اللہ ان جمے ہوئے پانی کو پگھلا کر آپ پر ابر رحمت کی برکھا برسانا شروع کر دیتا ہے۔ اللہ ہم سے کوئی پیسے نہیں لیتا۔ جب سے دنیا بنی رب العالمین نے سورج بنایا، پتہ نہیں کتنے کروڑوں خربوں دھن اگر ہم لگاتے تو اتنا سورج روشن نہ کر پاتے، بغیر سی این جی کے، بغیر گیس کے، بغیر ڈیزل، بغیر پیٹرول کے۔ جب سے دنیا بنی ہے رب العالمین نے سورج کو روشن رکھا ہوا ہے، ٹائم سے نکلتا ہے، ٹائم پہ ڈوبتا ہے۔ اگر اللہ ہم پر یہ ذمہ داری ڈال دیتا کہ جتنا تم کماتے ہو سب سے پہلے تمہیں سورج کو روشن کرنے کے لیے، ایندھن مہیا کرنے کے لیے تمہیں اتنا پیسہ، اتنا ٹیکس تمہیں جمع کرنا ہے، یقین مانیے ہماری ساری کی ساری زندگی سورج کو روشن رکھنے میں گزر جاتی، ہم دنیا کا کوئی اور کام نہ کر سکتے۔ رب العالمین نے یہ سارے کا سارا نظام آسمان کے دامن میں، یہ کمکمے چاند جیسی لمانیت رکھنے والا، یہ جس کو ہم چاند کی مثالیں لوگوں کی بیوٹی سے بھی دیا کرتے ہیں، اور پھر چھوٹے چھوٹے ستارے، آسمان ایسا سجا ہوا ان کمکموں سے، شہر میں آپ کو یہ نظر نہیں آتا۔ کبھی دیہاتوں میں جا کر، جن دیہاتوں میں بجلی نہیں ہوتی، سردیوں کی سیاہ راتوں کا منظر دیکھا کیجیے، آسمان کس قدر خوشنما منظر پیش کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین کا یہ سارے کا سارا نظام، اس کے پیچھے رب العالمین کی قدرت کار فرما ہے، کسی پیر، کسی فقیر، کسی کا کوئی ہاتھ نہیں۔ اگر انسان صرف اپنے وجود پر بھی غور کرے، اللہ کہتا ہے ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارك الله احسن خالقین۔ فرمایا ذرا اپنی تخلیق پر بھی غور کر لے، تو ایک حقیر سا قطرہ پانی تھا، اس قطرہ پانی کو ہم نے خون میں تبدیل کیا، ہم نے جمے ہوئے خون میں لوتھڑے میں تبدیل کرنے کے بعد اس کو بوٹی بنایا، پھر ہڈی میں تبدیل کیا، ہڈی پر پھر ہم نے گوشت چڑھایا، پھر اوپر ہم نے پوست آپ کی چمڑی یہ اسکن چڑھائی، ایسا گورا چٹا بنا کر اپنی قدرت کا شاہکار دنیا کے سامنے ہم نے پیش کر دیا۔ ہے کوئی مصور جو قطرہ پانی پر رات کے اندھیرے میں ماں کے بطن میں جہاں قدم کوئی نہیں، روشنی کا کوئی انتظام نہیں، قطرہ پانی پر اتنی خوبصورت تصویر بنا کے دکھائے۔ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام المصور، المصور، وہ ایسی تصویر بناتا ہے دنیا ڈٹو ہو جاتا ہے۔ لڑکا جا کے اماں سے کہتا اماں بس میں شادی کروں گا تو اسی سے کروں گا، اسی سے کروں گا، ڈٹو ہو گیا۔ یہ جو حسن دیا ہے اللہ نے، یہ اس کی قدرت کا شاہکار ہے، اس کی قدرت۔ میرے بھائیوں، اللہ کی ان نعمتوں کی قدر کیجیے جو اللہ نے ہمیں عطا کی، اور اس نعمتوں کا تقاضا ہے کہ ہم شرک سے بچیں، صرف اللہ کا شکر بجا لائیں۔ اگر اللہ کا شکر بجا نہیں لاتے تو پھر یقین مانیے ہم نے اللہ کی نعمتوں کی قدر نہیں کی۔ اللہ کا وعدہ ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور دوں گا، وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم ناشکری کرو گے ان عذابی لشدید، تو یاد رکھ لو میری پکڑ، میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ شکر کرو، اور شکر گزاری کا بہترین ذریعہ نماز ہے۔ اللہ کی شکر گزاری کا بہترین ذریعہ نماز ہے۔
آپ دیکھیں دنیا میں آپ کھا کے بیٹھے، اللہ کا دیا ایک دانہ آپ زمین میں ڈالتے ہیں، اللہ رب العالمین اس دانے کو، حالانکہ زمین کی قوت ایسی ہے، آپ لوہا بھی زمین میں ڈالیں، آپ کچھ عرصے بعد نکالیں آپ کو گلا ہوا ملے لوہا۔ یہ مٹی، زمین کی نمی، اس کی برودت، اسے بھی گلا سڑا کے ختم کر دے، زنگ میں تبدیل کر دے۔ لیکن کیا کمال قدرت اور کیا احسان قدرت کہ وہ دانہ جو کسان امانتاً زمین میں دفن کرتا ہے، زمین کی نمی اسے گلانے سڑانے کے بجائے کئی سو دانوں میں واپس کرے، پھر اس کا کوئی حق نہیں بنتا کہ ہم اس کا شکر ادا کریں۔ پھر جب وہ دانہ اس کی بالکل باریک سی کونپلی نکلتی ہے، ایسے شہادت کی انگلی کی ایسے نکلتی ہے، جو شاید اپنی زبان حال سے ہمیں بتا رہی ہوتی ہے، لوگوں رزاق اوپر ہے اور یہ بھی کہ دینے والا ایک ہے۔ پھر جب اوپر بھٹا لگتا ہے، تنا نیچے ایک، اوپر بھٹا لگتا ہے، اس میں کئی سو دانے۔ آپ باجرے کو دیکھیں، باجرے کو دیکھیں، ایک ہی بھٹے میں آپ دانے تو گنے، وہ گواہی دے رہا ہوتا ہے دینے والا ایک ہے اور کھانے والے بے شمار۔ پھر وہ پتھر کے دو پاٹوں کے بیچ پس کر آٹا بھی بن گئے، پانی کو حکم ہوا اسے گوندھ دے، پانی نے گوندھ بھی دیا، آٹا بن گیا۔ آگ کو حکم ہوا روٹی پکا دی، اس نے پکا دی۔ پھر دوسری چکی جو جبڑے کی شکل میں آپ کے منہ میں موجود ہے، اور اس کو حکم ہوا کہ اس کو چبا پیس، زبان کی مدد سے حکم ہوا کہ حلق سے نیچے اتار، اور جب حلق سے نیچے نوالا اترنے لگتا ہے، اللہ نے یہاں دو راستے رکھے، ایک راستہ آپ کے پھیپھڑوں میں جاتا ہے جو سانس کے لیے ہے، اور ایک راستہ آپ کے معدے میں جاتا ہے جو غذا کے لیے۔ جو پھیپھڑوں میں راستہ جاتا ہے اس کے اوپر ایک خود کار سسٹم کے تحت اللہ نے ایک ڈھکنا لگا، جیسے نوالا اترنے لگتا ہے ڈھکنا ٹھک کر کے بند ہو جائے تاکہ کوئی غذا پھیپھڑے کی طرف نہ جائے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ جب کبھی کھاتے پیتے ہنستے ہیں تو ہنسنے سے چونکہ سانس باہر آتی ہے، ڈھکنا کھلتا ہے بند ہوتا ہے، ادھر سے پانی جا رہا ہے، ادھر آپ ہنسے کھلا، کوئی قطرہ پانی اندر گیا، خود کار سسٹم کے تحت آپ کو پھندا لگ گیا اور آپ کو جسے آپ اتم کہتے ہیں وہ آنے لگا، اور ہوا کے پریشر سے وہ پانی باہر نکلا اور وہ نالی، وہ پائپ بالکل صاف ہو، اور وہ نوالا معدے میں اتر گیا، معدے نے پھر پیسا۔ پھر آپ کے اس جو 1 فٹ کے پیٹ کے اندر، یا اگر بڑے پیٹ والا 2 فٹ گن لو، 2.5 فٹ گن لو، 2.5 فٹ پیٹ کے اندر اللہ نے بلڈ کی فیکٹری، شوگر کی فیکٹری، چونے کی فیکٹری، فولاد کی فیکٹری، ساری فیکٹریاں رب العالمین نے اسی 2.5 فٹ کے اندر لگا دی۔ کوئی ہے دنیا کا کاریگر جو یہ فیکٹریاں لگا کے دکھائے؟ جگر کیا ہے؟ یہ بلڈ کی فیکٹری، خون بناتا، نیا اور تازہ خون بناتا ہے۔ گردے کیا ہیں؟ یہ فلٹریشن کا قدرتی نظام، صاف شفاف خون آپ کی نالیوں میں گردش کرتا ہے، باقی فضلے کی شکل میں باہر خارج کرتا ہے۔ اس رب کا کوئی حق ادا نہیں جس نے آپ کو اتنی فیکٹریوں کا مالک بنایا۔ آپ غریب سے غریب تر بھی ہوں تو بھی آپ ان فیکٹریوں کے مالک۔ میرے بھائی، اس مسئولیت سے ڈریے، توحید کو اپنائیے، شرک سے توبہ کیجیے۔ سب سے پہلے کفر، جیسے کہا لا الہ الا اللہ، بعد میں لا الہ، کوئی معبود نہیں، یہ نفی پہلے ہے، پھر ہے اس بات الا اللہ، سوائے اللہ۔ معبودان باطل کا پہلے انکار کریں، پھر توحید کا اقرار کریں تو توحید اللہ کے ہاں مقبول۔ اگر وہ بھی ہاں یہ بھی ٹھیک ہے وہ بھی ٹھیک، راضی رہے رحمان اور شیطان بھی ناراض نہ ہو۔
تو یہ جو ایمان ہے اللہ کو یہ قبول نہیں ہے. ایک کو تو ناراض کرنا ہی پڑے گا. شیطان کو ناراض کریں گے تو رب راضی ہوگا. اگر شیطان کو بھی خوش رکھیں گے اللہ رب العالمین راضی نہیں ہوگا. میرے بھائیوں، اللہ نے زندگی کا یہ موقع دیا ہے، اس کو اللہ کی امانت سمجھو اپنے پاس. زیادہ عرصہ ہم جینے والے نہیں ہیں. ایک وقت ہے جو ہم مختصر سا ہم لے کر آئے ہیں. جیسے آپ کی مسجد میں گھڑی لگی ہوتی ہے، پہلے زمانے میں چابی والی گھڑیاں ہوتی تھیں، چابی بھرتے تھے، ایک ایک ہفتہ گھڑی چلتی تھی. مؤذن جمعے کو اس کی چابی ہر جمعے کو ہاتھ دیا کرتا تھا، اگلے جمعے کو پھر بھرتا. جیسے چابی ختم ہوتی تھی گھڑی رک جاتی. ایسے آج سیل والی گھڑی ہے جو سال سال سیل چلتا ہے. اب جیسے ہی سیل ختم ہو، وہ کرنٹ ختم ہو، رات کا 1 بجا ہو، 1:05 ہوئے ہوں، 12:02 ہوئے ہوں، وہ گھڑی کی سوئی وہیں رک جائے. اللہ نے آپ کی زندگی میں روح کی شکل میں ایک کرنٹ چھوڑا ہوا ہے آپ کے جسم میں. یہ کرنٹ، یہ سیل جیسے ختم ہوتا ہے رات کے 1 بجے، 2 بجے، 3 بجے، 1:01، 12:02، بس وہ کرنٹ ختم ہوا، زندگی کی سوئی وہیں رک گئی. یہ ایسا عجیب سسٹم ہے میرے بھائیوں. آنے جانے کا کھیل جاری ہے، کوئی کیا جانے کس کی باری ہے. سر پہ منڈلا رہا ہے اسرائیل، موت کا خوف دل پہ طاری ہے. آخر کار سب جدا ہوں گے، 4 دن کی یہ رشتہ داری ہے. یوں تو میٹھا بہت ہے جام حیات، مگر آخری گھونٹ اس کا کھاری ہے. لیکن وہ ہم نے پینا ہے. تو آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.